ہے، جب کوئی ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم پہلا لفظ یہ کہتے ہیں کیا کریں انسان ہے، یعنی غلطی ہو گئی انسان ہے۔ تو انسان کا معنی کیا ہے؟ نسیان، بھول جانا۔ اور انسان کا دوسرا معنی کیا ہے؟ انس، محبت کرنا، انس رکھنا ایک دوسرے سے۔ وہ ہم ایک دوسرے کو نہ بھی پہچانیں، جب بھی ملیں گے تو دل سے محبت ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے ملے تو پہلی بار ہے، لگتا ہے ایسے جیسے بچپن سے تعلق تھا یا بہت پرانا تعلق تھا۔ یہ وہ انس ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہوا ہے ایک دوسرے کا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اللہ پاک نے ان کو جنت میں پیدا کیا۔ کسی مخلوق کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جب اشارہ فرماتے ہیں زمین بچ گئی، حکم دیا پہاڑ آ گئے، اشارہ کیا آسمان سج گیا، ستارے چمکنے لگے، چاند روشن و منور ہوا، سورج نے شعاعیں زمین کی طرف بکھیرنا شروع کر دی، دن کا اجالا ہوا، رات کی تاریکی آئی، بادل برسے، ہوائیں چلی، سمندر بنا، درخت اگے، خضروات آئے، پھول آئے، پھل آئے، فرشتے پیدا کیے، جنات پیدا کیے یا جنت کو پیدا کیا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، بس صرف کن، ہو جاؤ، سب کچھ ہو گیا۔ یہ ہے اس کی طاقت، یہ ہے اس کی قدرت۔ لیکن جب میری اور آپ کی انسان کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے فرمایا جبرائیل انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ملائکہ سے آپ نے فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں، تم کوئی مشورہ دو گے؟ تو ملائکہ نے پہلے تجربہ جنات کا جو دیکھا تھا کہ انہوں نے زمین پہ فساد کیا، کشت و خون کیا، اور اللہ نے 3 مرتبہ غیبی قوتوں کے ذریعے جنات کو ختم کرایا، پھر اللہ نے ان کی آبادی کو چلایا۔ تو ملائکہ نے اسی تجربے کی روشنی میں اللہ کو آگے کیا کہنے لگے کہ اللہ ایسی مخلوق کو آپ دوبارہ پیدا کریں گے جو زمین پہ فساد کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہم سمجھتے ہیں تم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کا جو حکم فرمایا جبرائیل اب تم جاؤ زمین سے مٹی لاؤ۔ اللہ جنت کی مٹی سے بھی بنا سکتے تھے جو نور تھا، جنت کی مٹی نور ہوگی، لیکن فرمایا نہیں، زمین کی مخلوق مٹی زمین سے لاؤ۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ ارض پاک ملک شام سے مٹی اٹھائی گئی، اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ روئے زمین کے کونے کونے سے ہر رنگ کی مٹی اٹھائی گئی۔ اسی لیے آج دنیا میں رنگ برنگی مخلوق اللہ کی موجود ہے کہ سارے رنگ اللہ نے مٹی کے آدم کے وجود میں ڈالے تھے، تو اللہ نے یہ پوری دنیا کو وہ رنگ عطا کیے، چہرے عطا کیے۔ تو جب آدم کا وجود بنا، تو جب گردن تک تیار ہوا، تو اللہ نے فرمایا چہرے کے قریب کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اس انسان کا، پہلے انسان کا، آدم کا چہرہ خلقتہ بیدی، ہم اپنے ہاتھ سے بنائیں گے۔ کتنی خوش نصیبی ہو گئی میری اور آپ کی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی انسان کے چہرے پہ لعنت نہ بھیجو کہ یہ چہرہ رب نے بنایا، رب کے ہاتھ سے بنا۔ چہرے پہ مت مارو، اللہ نے اس چہرے کو اپنے ہاتھ سے بنائے۔ نسبت کو دیکھو پیچھے،
ہم اگر کسی سے آج بھی متاثر ہوتے ہیں تو قد سے نہیں، بدن سے نہیں، لباس سے نہیں، اس کے علم سے بھی نہیں. ہمیں کیا پتہ اس کے پاس کتنی علم ہے اور کون سا عمل ہے. ہم صرف چہرے سے متاثر ہوتے ہیں کہ چہرہ رب نے بنایا. چہروں کو دیکھتے ہیں. رب نے فرمایا تم چہروں کو دیکھتے ہو اور میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں. تم چہروں کو دیکھتے ہو، میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں. فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا چہرہ اتنی پیارا بنایا، اتنی خوبصورت نقش و نگاری کی. اور رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تمہیں رب نے ایسی شکلیں عطا کی کہ اگر تم اس کو بدل کے دیکھو تمہیں ان چہروں میں کشش نظر نہیں آئے گی، فقدان ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گی تمہاری عزت. تو اس لیے دنیا میں تحقیقات کرنے والے لوگوں نے ناک کی جگہ کو بدلا، ناک کی حیت کو بدلا، ناک اتار کے دیکھا، ناک بڑھا کے دیکھا، آنکھ کی جگہ بدل کے دیکھی. مختلف صورتوں میں انسان کے کان کو، اعضاء کو بڑا چھوٹا ہٹا کے ہر طرح سے آزمایا، لیکن انسان وہی خوبصورت ہے جو میرے رب نے بنایا. چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ جس شکل کا ہو، وہ اپنی جگہ خوبصورت ہوتا ہے. اس کے چہرے میں رنگ کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ رنگ گورا ہو تو انسان میں کشش ہوتی ہے، نہیں، عمل کی وجہ سے ہوتا ہے انسان کا چہرہ. تو میرے دوستو، آدم کا چہرہ بنا. رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو سامنے تمام ملائکہ کو کھڑا کیا. دیکھو میری تخلیق، تم کہتے تھے نہ بناؤ، ہم نے بنا دیا. آؤ دیکھو میرے آدم کو، اس کے قد کو دیکھو، اس کے سینے کو دیکھو، اس کی گردن کو دیکھو، اس کے لباس کو دیکھو، اس کے چہرے کو دیکھو، پھر میرے آدم کے دل کو دیکھو. رب نے فرمایا کہ آدم، میں تیرے اور تیری اولاد کے دو مقام ایسے ہیں جو ان کے بدن میں میرا ٹھکانہ ہو سکتا ہے، وگرنہ میں اتنی بڑی ذات ہوں، نہ زمینوں میں سما سکتی ہوں نہ آسمانوں میں. وسع کرسیہ السماوات والارض. 7 آسمان زمین چھوٹے، میرے اللہ کی کرسی بڑی. رب کی شان کتنی بڑی ہوگی. تو کہاں سماتے ہیں؟ فرمایا مومن کے دل میں. ہر ٹوٹا دل میرے اللہ کا گھر ہے. اور دوسری جگہ کیا ہے؟ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. جب میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان کو بتاؤ میں تمہارے قریب ہوں. یا اللہ، قرب کتنی ہے ہمارے پاس آپ کا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تمہاری جان کے رگ کے بھی زیادہ قریب. یہ دو مقام ہیں، یا دل یا جان کے رگ، اتنی قریب. فرمایا دیکھو میرے عرش پہ دیکھو اور پھر میرے آدم کے دل میں دیکھو. قلب المومن عرش اللہ. اب ہمارا عرش آدم کے دل میں ہے. ہم کعبے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں نا. اگر کعبے سے دانستہ آپ منہ پھیر کے عبادت کریں گے تو آپ کی عبادت نہیں، ایمان بھی چلا جائے گا. دانستہ، کیونکہ ہماری عبادتوں کا محور کعبہ ہے، عمارت نہیں، یہ پتھر بھی نہیں. آج پتھر ہٹ جائیں، کعبہ گر جائے، ٹوٹ بھی جائے گا قرب قیامت میں، لیکن میری اور آپ کی عبادت کا محور پھر بھی کعبہ رہے گا. کیونکہ ہم پتھر کے پجاری نہیں، ہم رب کی تجلیات کے پجاری ہیں جو کعبے پہ اترتی ہیں. اسی کعبے کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اسی کعبے کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور عرش کے نیچے جنت ہے. جنت کی چھت اللہ کا عرش ہے. قیامت کے دن یوم لا ظل الا ظل عرشک. کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر میرے اللہ کے عرش کا. تو فرمایا قبلہ کعبے میں بعد میں منتقل ہوگا، بیت المقدس میں بعد میں ہوگا. اب ہم نے قبلے کا رخ آدم کے وجود میں کیا ہے. تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ اب تم سجدہ بجائے میرے آدم کو کرو.
آدم کے آگے سجدہ کرو، یہ میرا ہی تصور ہوگا، میرا حکم ہے۔ سب سے پہلے پیشانی سجدے میں جس نے ڈالی اسرافیل علیہ السلام، سب سے پہلی پیشانی۔ اللہ نے ان کو اتنی بڑا اعزاز دیا، کسی فرشتے کو اتنی قرب آج بھی حاصل نہیں جو اسرافیل علیہ السلام کو حاصل ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی ٹھوڑی اللہ کے عرش پہ ہے، قدم ان کے نیچے ہیں عرش سے، اور ان کی پیشانی پہ پورے رب کا کلام لکھا ہوا ہے جس کو رب ذوالجلال روزانہ تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ شرف حاصل ہے اسرافیل علیہ السلام کو۔ سب کو حکم دیا کہ جس چیز کی تم نے مخالفت کی اسی کو سجدہ کرو۔